کنگ ہے سعودی عربیہ کا، ان کا وزٹ نیو دہلی کا، MBS اب ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ جبکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے، لیکن پاکستان کو اس وقت نان مسلم کنٹریز تو کیا مسلم کنٹریز بھی پریفر نہیں کر رہے ہیں کہ اگر لیٹس سے کہ کل سارے انڈینز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سعودی عرب، وہ ملک کولیپس ہو جائے گا. بالکل انڈینز مینج دی انٹائر مڈل ایسٹ. آپ ہر جگہ جا کے دیکھ وائی مسلم کنٹریز آر پریفرنگ سو مچ انڈیا. اگر ہم بات کریں اپنی مسلم کنٹریز کی، سعودی عربیہ کی، دبئی کی، بنگلہ دیش کی اور ایون افغانستان تک کی، تو سب یہی چاہتے ہیں کہ اس وقت انڈیا ان کے ساتھ رہے. کہ پاکستان کی ڈپلومیسی ویک ہے اور انڈیا کی بہت اچھی ہے، یا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ یار، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ چڑھتا سورج، سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. یہ ہر وقت فقیروں کی طرح کٹورا لے کے مانگتے رہے، یا IMF کے پاس آئے دن جاتے رہے، قرضہ مانگتے رہے، کبھی کدھر در بدر ہوتے. بعض وقت تو وہ قرضہ دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہی نہیں پراپر طور پہ پتہ ہوتا کہ ان کا وزیر اعظم ہے کون ہے. ایک پیسے بھی مانگ لیے تھے نا، یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا. جو پیسے ہمیں دیے ہوئے تھے ان کے پاس، تو یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں ایک بٹن لگا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے جو $4 ارب ہے فوراً پہنچاؤ، شاباش. ہاں وہ بات تو پرانی بیگرز کان بی چوزرز والی بات یہ ہے. انڈیا جیسا کہ انڈیا کے ساتھ تمام مسلم ملک بھی کھڑے ہیں، اور بھی ملک ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی ریڈی ہیں، ان کو تحفے تحائف بھی دیتی ہیں، ان کے ساتھ ملتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں. نریندر مودی نے 2 ٹرپس کیے ہیں، پرائم منسٹر مودی نے 2 ٹرپس کیے ہیں سعودی عربیہ کے، اور ہی ہیز ریسیو سعودی عربیہ کا جو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے. انفیکٹ مودی کو 2 ایوارڈز ملے ہیں بحرین اور سعودی عربیہ سے، جو اس لیول کے ان کو انڈیا میں بھی نہیں ملے ایوارڈز جس لیول کے ایوارڈز ان کو سعودی عرب اور بحرین سے گلف سے ملے. انڈیا کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا، دیکھیں جی، انہوں نے ترقی کی ہے، انہوں نے تعلیم پہ کام کیا ہے، انہوں نے اپنی معیشت کو اوپر اسٹرانگ کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسز فری کیے ہیں، اپنی عوام کو سہولت دی ہے. پچھلے 3-4 سال میں سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ بھی بڑھ گئے. انڈیا میں تقریباً $3-3.5 بلین آئل کے حصے میں. ریلائنس کے ساتھ بھی کافی پارٹنرشپ ہو رہی ہے، ارامکو کی. So there is an actual investment going on. یہ سارا ایسا ہے جیسے پاکستان نہیں، ہم کسی عجیب و غریب دنیا کے اندر بسے ہوئے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا میرے چینل انڈیا والے پہ. تو دوستو، سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان 14 نومبر کو بھارت کے دوروں پر آ رہے ہیں. دونوں دیشوں کے رشتے اور ویاپارک ساجھیداری کے لیے کافی اہم مانا جا رہا ہے. پرنس ایسے سمے بھارت آ رہے ہیں جب انڈونیشیا میں 15 اور 16 نومبر کو G20 سمیلن ہونے جا رہا ہے. پرنس اس سمیلن میں شامل ہونے سے پہلے بھارت آئیں گے. سعودی کراؤن پرنس کی بھارت یاترا پرائم منسٹر کے اس نمنترن پتر کے بعد ہو رہی ہے جو انہوں نے ودیش منتری ایس جے شنکر کے مادھیم سے بھجوایا تھا. کراؤن پرنس کی یاترا بھارت کے لیے کافی اہم مانی جا رہی ہے. اس کے پہلے سعودی کے ارجا منتری بھی بھارت کا دورہ کر چکے ہیں. اب پاکستانی میڈیا سعودی کراؤن پرنس کی بھارت یاترا سے کافی حیران پریشان ہے اور یہ چرچا کر رہے ہیں کہ جن سے ہمارے پرائم منسٹر بھیک مانگنے پہنچتے ہیں وہ مودی سے خود ملنے کے لیے بھارت پہنچنے والے ہیں. ریاض اور نیو دہلی کے درمیان پہلے شاید یہ ایک خیال کیا جاتا تھا کہ تعلقات نہیں ہو سکتے، لیکن پھر نریندر مودی جی کا وزٹ اور پھر جو کنگ ہے سعودی عربیہ کا، ان کا وزٹ نیو دہلی کا، MBS اب ایک دفعہ پھر آ رہے ہیں. کیا ہوا ہے کہ لاسٹ 5 to 10 ایئرس کو ہم دیکھ لو، اور آرمی چیفز کا آپس میں آنا جانا جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اب کیا ایسا ہوا ہے کہ تعلقات اس لیول پہ پہنچے ہیں دونوں کنٹریز کے بیچ؟ دیکھیے، there are 2 things. ایک کہ کچھ فرق آ گیا ہے، something has changed. تو ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ what has changed. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا پرسیپشن تھا کہ سعودی عربیہ کے رشتہ پاکستان کے ساتھ مضبوط ہے was clouding the perception کہ انڈیا اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. سمجھے آپ؟ اتنا وہ
بہت اچھے مطلب لنگوٹی یار تو نہیں تھے, جی but there were never any bad relations. So جی مجھے یہ پڑھ کے تعجب ہوا کہ کنگ عبدالعزیز بھی انڈیا آئے تھے 55 کی بات, اور اس کے بعد جواہر لال پنڈت نہرو بھی گئے وہاں پر. پھر منموہن سنگھ کے زمانے میں 2000 میرے خیال سے 12 میں شاید جو کرنٹ کنگ ہے وہ انڈیا آئے, یا کنگ عبداللہ, ون آف دا کنگز کیم ٹو انڈیا 2000 میں. منموہن سنگھ بھی گئے. نریندر مودی نے 2 ٹرپس کیے ہیں, پرائم منسٹر مودی نے 2 ٹرپس کیے ہیں سعودی عربیہ کے, اور ہی ہیز ریسیو سعودی عربیہ کا جو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے. انفیکٹ مودی کو 2 ایوارڈز ملے ہیں بحرین اور سعودی عربیہ سے, جو اس لیول کے ان کو انڈیا میں بھی نہیں ملے ایوارڈز جس لیول کے ایوارڈز ان کو سعودی عرب اور بحرین سے گلف سے ملے ہیں. سو دیٹ شوز کہ دا مڈل ایسٹ اور خاص طور سے گلف کا جو علاقہ ہے از آلسو ٹرائنگ ٹو امپروو اٹس ریلیشنز ناٹ اونلی وتھ انڈیا, بلکہ نریندر مودی کے ساتھ پرسنلی دیر از اے لاٹ آف پرسنل ڈپلومیسی. پچھلے 3-4 سال میں سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ بھی بڑھ گئے انڈیا میں, تقریباً $3-3.5 بلین آئل کے حصے میں. ریلائنس کے ساتھ بھی کافی پارٹنرشپ ہو رہی ہے, ارامکو کی. So there is an actual investment going on. ٹریڈ تو بہت ہی زیادہ ہے, سالانہ تقریباً $30 بلین کا ٹریڈ ہے. انڈیا تقریباً $25 بلین کا تیل خریدتی ہے سعودی عربیہ سے. سب سے زیادہ عراق سے خریدتی ہے, اس کے بعد سعودی عربیہ. بیچ میں یہ رشیا آ گئی, یہ کرنٹ یوکرین وار کے وہ بیکاز آف دا ڈسکاؤنٹ 30% ڈسکاؤنٹ جو مل رہا ہے اس میں. اس کے باوجود بھی میرے خیال سے اگست کے مہینے میں انڈیا باٹ مور آئل فرام سعودی عربیہ دین رشیا. ہاں, تو 25 بلین تک وہاں ہے. پھر انڈیا کے ایکسپورٹس بھی سعودی عربیہ کو کچھ 6-7 بلین کی رینج میں ہے. تو اٹ از انڈیا از آئی تھنک سعودی عربیہ انڈیا 4th بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنرس ہے, اور بہت سارے لاکھوں انڈینز کام کرتے ہیں سعودی عرب میں, جدھر سے فارن کرنسی بھی آتی ہے, ڈالرز وغیرہ. سو دیر آر لاٹس آف فائنینشیل ریلیشنز, اور اب کلچرل ریلیشنز بھی بڑھنے لگے ہیں. میں سنا کہ یوگا بہت پاپولر ہو گیا ہے سعودی عرب میں. سو دیر از آلسو لاٹ آف کلچرل ریلیشن شپس بڑھ رہے ہیں. تو اس کی بدلنے کی وجوہات کیا ہے؟ جی دیر آر 2 or 3 ریزنز. ایک کہ نریندر مودی نے خود 2014 کے بعد جب وہ آئے, انہوں نے جینوئنلی بہت کوششیں کی, خاص طور سے گلف اور مڈل ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی انڈیا کی. سو ہی وینٹ آؤٹ پرسنلی, ڈپلومیسی وغیرہ. کیونکہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی گورنمنٹ کے خلاف جو کرٹیسزم آتا ہے کہ اٹ از ناٹ گڈ فار مسلمز ایٹ ہوم, اس کرٹیسزم کو یہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے نا کہ اٹ ہیز بیٹر ریلیشنز with Muslims all over the world. تو اگر it is an anti-Muslim party تو پھر international relations میں why are Muslim countries so more friendlier with India now than they ever were. تو یہ اس لیے بھی وہ diplomacy was very important. لیکن 1992 سے انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو گئے, اور کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا جو پاکستان کے ساتھ جو خفیہ جنگ ہوئی تھی اس میں اس زمانے میں تو انڈیا کو اسرائیل کی طرف سے کافی سپورٹ ملا تھا اس پرٹیکولر جنگ میں, رائٹ. تو اس کے بعد سے اب ریسنٹلی جب سے یہ ابراہیمک اکارڈز کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسرائیل, اور جب سے ایران